السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم جو ویڈیو شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ تقریباً 1 مہینے سے ہمارے ذہن میں اور 1 مہینے سے یہ بات دماغ میں چل رہی تھی کہ ہم یوٹیوب کے ذریعے سے، اپنے چینل کے ذریعے سے کیسے لوگوں کو قرآن شریف سکھائیں۔ اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اتنا آسان طریقہ ہے، اگر صرف ہم آپ لوگوں سے آدھا گھنٹہ کے ٹائم ڈیلی مانگیں گے، آدھا گھنٹہ آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے، کیونکہ قرآن بہت اہم، ہر چیز کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہمیں دیا ہے، قرآن کے اندر ہر مسائل کا حل ہے، قرآن کے اندر انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے مومنوں کے لیے جو یہ قرآن دیا ہے، جو یہ کتاب دی ہے، یہ رحمت کے لیے دی ہے، یہ برکت کے لیے دی ہے اور یہ شفا کے لیے دی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس قرآن کریم کو صحیح اصول کے ساتھ میں، جو اس کا صحیح طریقہ ہے، ادائیگی، گنہ، اکفا، اور جو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، اس طریقے سے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے۔ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے اور صحیح طریقے سے پڑھنے والے بنیں گے تو پھر ہم ہر ایک سبق میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ابھی تو پہلے قرآن شریف سکھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، تاکہ آپ اگر ہمارے اس طریقے کو آپ فالو کرو گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو گے، لائک کرو گے، شیئر کرو گے، اور پھر اس چینل پر آپ صرف اور صرف آدھا گھنٹہ اگر ہمیں دو گے تو انشاءاللہ العظیم ہم آپ لوگوں کو 6 مہینے کے اندر قرآن شریف سکھا دیں گے۔ قرآن شریف سیکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظمت کتاب کو اتنا آسان بنایا ہے، آپ پورا اتہاس اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی کوئی کتاب انسان یاد نہیں کر سکتا، اور یاد کر سکتا ہے تو اس کو سنا نہیں سکتا، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان بنائی ہے کہ اگر انسان اس قرآن کو سیکھے اور سیکھنے پر آ جائے اور اس کے اوپر روزانہ، دیکھو دنیا کمانے کے لیے بھی لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دین کو سیکھنے کے لیے بھی لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لرننگ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لرننگ یہ ہے کہ روزانہ سیکھنا۔ اگر روزانہ ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ العظیم قرآن ہمارے اندر بھی آئے گا، قرآن کو ہم سیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ اور قرآن سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک تو میں کسی کو غلط نہیں ٹھہرا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں بہت سے لوگ قرآن کو رٹا کر پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ قرآن رٹنے سے کبھی نہیں پڑھا جاتا ہے، قرآن سمجھنے سے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کو ایسی طریقے سے سیکھنا پڑے گا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اور خود پڑھنے والا بچہ بن جائے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی بھی، چاہے بزرگ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، اگر ہمارے یوٹیوب پر آدھا گھنٹہ وہ دے گا اور اس کو سمجھے گا، انشاءاللہ العظیم وہ قرآن کو سیکھے گا بھی اور وہ قرآن کو سمجھے گا بھی، اور اتنا جلدی سیکھے گا، اتنا جلدی سمجھے گا کہ 6 مہینے کے اندر اگر آپ ڈیلی ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہو اور پھر اس کو بار بار دیکھتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر آپ قرآن پڑھنے والے بن سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ابھی جو نورانی قاعدہ ہے اس کو ہمیں سیکھنا ہے، اور جب نورانی قاعدے کو ہم سیکھیں گے اس میں سے ہمارے ایک سبق کے اندر ڈیلی ویز ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں آج کیا پڑھنا ہے اور پھر کل کا کیا سبق ہے۔ آج کا سبق اگر ہم دھیان سے سنیں گے، دھیان سے پڑھیں گے اور دھیان سے اس کے اوپر دیکھو بات یہ ہے، دنیا کی چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے
جو کچھ ہو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے انسان جس چیز کو سیکھ رہا ہے اس کو غور سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے غور سے دیکھے۔ اگر انسان نظر کدھر اور ہے اور کان ادھر ہے کبھی نہیں سیکھ سکتا، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ دوسرا، اس کو کانوں سے سننا ضروری ہے۔ تیسرا، اس کی طرف دل کا دھیان لگانا ضروری ہے، تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ میں لگ جائیں گی تو انشاءاللہ العظیم آپ حضرات جو ہے قرآن کو ضرور سیکھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے اور قرآن پر پھر عمل بھی کریں گے۔ آگے جب بتائیں گے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے نورانی قاعدے کو سیکھنا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، پھر انشاءاللہ ہر الگ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کے فائدے کیا ہیں، قرآن کا ہر صورت جو ہے کس کام کی چیز ہے اور قرآن کس کس کام آتا ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا۔ قرآن جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے، اور قرآن جو ہے ہر جو ہے رحمت اتارنے کے لیے۔ اب اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن شریف پڑھیں تو انشاءاللہ العظیم ہمارے گھروں میں رحمتیں آئیں گی اور برکتیں ہوگی۔ تو اس لیے آج امت مسلمہ جو ہے پیچھے کیوں ہے، ذلت کی زندگی میں کیوں ہے، رسوائی کیوں اٹھا رہی ہے؟ اس لیے اٹھا رہی ہے کہ ہماری زندگی میں نہ تو قرآن ہے اور نہ ہماری زندگی میں نماز ہے، نہ ہماری زندگی میں اللہ کے اوپر 100 سے 100% جو ہے یقین ہے۔ ہمیں دنیا کے اوپر یقین ہے لیکن اللہ کی ذات کے اوپر نہیں۔ تو ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر جو ہے کامیابی تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم غیر اللہ کو سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں کہ بھئی فلاں غیر اللہ وہ کامیاب ایسے ہو گئے، وہ ان کا کلچر ایسا ہے، ان کا کلچر ایسا ہے، یہودی سکسیسفل ایسے ہو رہے۔ نہیں، دنیا کو نہیں دیکھنا ہے۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو واحد اس دنیا کا بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم صحیح مومن ہو تو ہم تمہاری ہر حال میں مدد کریں گے، اور اگر تم اس زمین کے خلفائے اور اس زمین کے جو ہے بادشاہ، اس زمین کے جو ہے خلیفہ بننا چاہتے ہو تو تم ہمارے قرآن کو مستقل پکڑ لو، قرآن کو صحیح سیکھ لو، قرآن کو صحیح سمجھ لو، اور پھر قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اپنے اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ہمارے اسلاف کی زندگی میں جو ہے کیا تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی آبادی کم تھی، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، لیکن وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ وہ کامیاب اس لیے ہوئے کہ ان کے قلوب ایمان سے منور تھے، ان کے دلوں کے اندر قرآن تھا، ان کی زندگیوں میں ایمان تھا، ان کی زندگیوں میں اعمال تھے، ان کی زندگیوں میں جو ہے قرآن سے ان کا تعلق جڑا ہوا تھا، اللہ سے ان کا تعلق جڑا ہوا تھا۔ جب انسان کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے تو پھر اللہ سے بھی اس کا تعلق جڑتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب حضرات کو سے گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے آپ آسانی سے قرآن سیکھنا مشکل نہیں ہے، ہرگز مشکل نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، چاہے بچے کی عمر میں ہو آپ، چاہے جوان کی عمر میں ہو آپ، چاہے بڑھاپے کی عمر میں ہو آپ، میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ڈیلی دیکھا، ڈیلی سنا دھیان سے، اور جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں دل سے اور کانوں سے اور آنکھوں سے، تو انشاءاللہ آپ قرآن ضرور سیکھو گے اور صحیح قرآن سیکھو گے، اس قرآن کو سیکھو گے جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رحمتوں کا وعدہ کیا ہے، برکتوں کا وعدہ کیا ہے، اور جو ہے شفا کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے میرے بھائیوں، قرآن کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے جتنی بڑی جو ہے بیماری ہو۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، ہم کہتے ہیں اگر کینسر ہے تو ڈاکٹر کے پاس علاج ہے، ہم کہتے ہیں اگر کسی کو دل کی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس علاج ہے، ہم کہتے ہیں اگر کسی کو بخار ہے ڈاکٹر کے پاس علاج ہے، ہم کہتے ہیں اگر کسی کو، میں کہتا ہوں قرآن ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے تمہارے
چاہے کسی کے اندر جو ہے کینسر کی بیماری ہو، ہارٹ کی بیماری ہو، چاہے جو بھی بیماری ہو، ہر بیماری کا علاج قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ اور اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے قرآن پر شک کرے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہاں قرآن اپنی جگہ پر ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس دکھانا ضروری ہے، میرے بھائیوں میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے قرآن ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر قرآن کریم کو سنیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن سے بڑی بڑی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، چاہے بد نظری ہو، چاہے جو بیماری ہو، ہر بیماری کا علاج قرآن ہے۔ بس میرا کہنا آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو سیکھنے والے بنے، آپ قرآن کو سیکھیں، ایک مرتبہ صحیح قرآن کو سیکھ کر دیکھیں۔ آج ہمارے پاس جو ہے قرآن نہ تو 100% ہے، قرآن بہت سے لوگوں پر پڑھنا آتا ہے تو وہ لوگ جو ہے اکثر جو ہے مکاتبوں میں دھیان، کچھ بچوں کی کمیاں ہوتی ہے، کچھ ہماری کمیاں ہوتی ہے، تو اکثر کیا ہوتا ہے قرآن کو صحیح بچے نہیں سیکھتے ہیں۔ جب صحیح نہیں سیکھیں گے تو پھر اس کا صحیح فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم کسی کو اپنے پاس نوکر رکھتے ہیں یا کسی مستری کو لگاتے ہیں یا کسی بھی کام والے کو لگاتے ہیں، ہم اس کو دھاڑی اور تنخواہ تبھی دیتے ہیں جب وہ کام صحیح کرتا ہے۔ اگر کام صحیح نہیں کرے گا تو ہم اس کو دھاڑی نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ اس نے ہمارے مال کو بگاڑا، اس نے ہمارے وقت کو خراب کیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے ذریعے سے ان لوگوں کو شفا دیتا ہے، ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو قرآن کو صحیح سیکھتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں اور صحیح اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم دنیا کی ساری چیزوں کے لیے وقت دیتے ہیں، موبائل کے لیے وقت دیتے ہیں اور تجارت کے لیے وقت دیتے ہیں، شاپنگ کے لیے وقت دیتے ہیں، مارکیٹنگ کرنے کے لیے وقت دیتے ہیں، اور جو ہے ہم جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے وقت دیتے ہیں، اور جو ہے رشتہ داریوں میں جانے کے لیے وقت دیتے ہیں، ہر چیز کے لیے وقت دیتے ہیں، لیکن کیوں نہیں دیتے ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے رب کی قرآن کو کیوں وقت نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ جبکہ سب سے زیادہ ضروری ہے، قرآن اتنا اہم ہے، اگر بندہ قرآن صحیح سیکھ لیتا ہے انشاءاللہ عمل کی توفیق آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیں، سمجھیں، اور پھر آگے جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے آج سے اس قاعدے کا جو ہے سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ایک ایک الفاظ کو صحیح سیکھنا ہے، ایک ایک جو ہے قرآن سیکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھنا ہے، ایک ایک جو ہے بس صرف اور صرف ہم لوگوں کو دھیان دینا ہے، کیسے سیکھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ادائیگی کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ادائیگی نہیں ہوئی اور پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو قرآن ادھورا رہے گا۔ اس لیے انشاءاللہ ایک ایک سبق کے اندر ہم سمجھائیں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے، بس دھیان دینا آپ کا کام ہے اور اس کو سمجھنا آپ کا کام ہے، اس پر دل لگانا آپ کا کام ہے، اس کے لیے وقت دینا آپ کا کام ہے، باقی سکھانا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ العظیم آپ لوگ جو ہے قرآن کو سیکھیں گے اور صحیح سیکھیں گے، بالکل پرفیکٹ سیکھیں گے، ایک ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں جو ہے ادائیگی کیسے نکالنی ہے، ہمیں زبر کو کیسے پڑھنا ہے، ہمیں زیر کو کیسے پڑھنا ہے، ہمیں پیش کو کیسے پڑھنا ہے، ہمیں جو ہے الف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے، ہمیں جو ہے یا مدہ کو کیسے پڑھنا ہے، واو مدہ کو کیسے پڑھنا ہے، کھڑا زبر کو کیسے پڑھنا ہے، کھڑی زیر کو کیسے پڑھنا ہے، الٹا پیش کو کیسے پڑھنا ہے، واو لین کو کیسے پڑھنا ہے، یا لین کو کیسے پڑھنا ہے، دو زبر کو کیسے پڑھنا ہے، دو زیر کو کیسے پڑھنا ہے، دو پیش کو کیسے پڑھنا ہے، جزم کو کیسے پڑھنا ہے، تشدید کو کیسے پڑھنا ہے، اور جو ہے گنہ کہاں ہوتا ہے، اخفا کہاں ہوتا ہے، حروف مدہ کون سے ہیں، مدہ متصل کون سا ہے، مدہ منفصل کون سا ہے، مدہ لازم کون سا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ایک ایک سبق کے اندر، ایک ایک ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ بس آپ کا کام ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، وہ سائیڈ میں جو گھنٹی ہوتی ہے اس کو ضرور دبائیں، اس کو دبائیں گے
تو ہماری جو ویڈیو ہے ایک ایک نئی ویڈیو ایک ایک سبق آپ کے پاس پہنچے گا. بس آپ کو اس گھنٹی پر جو ہے کلک کرنا ہے. جیسے ہی گھنٹی پر کلک کرو گے انشاءاللہ ہمارا چینل آپ لوگوں کے سامنے ہوگا اور پھر وہاں جا کر اس ویڈیو کو دیکھنا ہے, اس ویڈیو کو سمجھنا ہے اور بار بار دیکھنا ہے. جتنی بار آپ دیکھو گے اتنی بار سمجھ میں زیادہ بیٹھے گا. ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے جتنا زیادہ مطالعہ کرو گے اتنا زیادہ سیکھو گے, جتنا زیادہ لکھنا چالو رکھو گے اتنا زیادہ لکھنا سیکھو گے, جتنا زیادہ بولنا چالو رکھو گے اتنا زیادہ بولنے والے بنو گے. تو میں کہتا ہوں جتنا آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے اتنے سیکھنے والے بنو گے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن کریم سکھانے کا طریقہ اور نورانی قاعدہ پڑھانے کا طریقہ شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.